افسوس اس بات کا ہے کہ ایک پارٹی ہے اور اس کا ایک سربراہ ہے، اس نے سوائے انتشار کی سیاست کرنے کے، سوائے فتنہ انگیزی کے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے، پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچانے پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب سے سیاست میں اس نے قدم رکھا ہے، پیچھے میں نہ بھی جاؤں تو 2014 میں جو دھرنا دیا اس نے 126 دن کا، یہی ڈی چوک، جیسے کا ڈی چوک کا آپ بھی نعرہ لگاتے ہیں، اس میں وہاں آ کے بیٹھے رہے، اور اس وقت چین کے صدر آنے تھے، بہت سارے معاہدے ہونے تھے، اور ان کا وہ جو دورہ تھا وہ کینسل ہوا۔ کتنی مطلب ایک شرمناک بات تھی کہ ایک پاکستان کی بہتری کے لیے آگے پیچھے بھی یہ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی باہر سے بیرونی ملکوں سے اہم مہمان تشریف لاتے ہیں، اس وقت یہ ڈی چوک پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ ابھی پیچھے 24 تاریخ کو پچھلے مہینے بیلاروس کے صدر آئے اور انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ان کی تاریخ سے ان کی ہم چڑھائی کریں گے یہاں پہ، اور جو ہوا آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوا۔ بیلاروس کے صدر ادھر میٹنگ کر رہے تھے ہمارے ساتھ، اور یہ وہاں پہ شور شرابہ اور ٹھا کی آوازیں آ رہی تھی۔ بتائیں یہ ہمارے پاکستان کی، ہمارے ملک کی عزت ہے؟ اور وہاں پہ وہ بات کرتے تھے کہ جی جب تک قوم میں اتحاد نہیں ہوگا، متحد ہو کے آگے نہیں بڑھے گی، کیسے ملک ترقی کر سکتا ہے؟ جب تک استحکام نہیں آئے گا، استحکام نہیں ہوگا، پاکستان، ہمارا کوئی ملک بھی، پاکستان ہو یا دنیا کوئی ملک ہو، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ سیاسی استحکام ہوا ہے۔ آپ ذرا نظر دوڑائیں نا، ٹرکی پہ دیکھیں، ملیشیا دیکھیں، سنگاپور دیکھیں، آپ جس کو بھی اٹھائیں، جس ملک کو بھی آپ اٹھائیں، کوریا دیکھیں، ترقی تب ہوئی ہے جب وہاں استحکام ہوا ہے اور وہاں تسلسل رہے پالیسیز کا۔ اور انشاءاللہ یہ 5 سال آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بہت، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے بہت آگے جائے گا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس جیسے عناصر کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی محبت کے لیے کوئی سیاست کر رہا ہے؟ ان کا تو ایجنڈا ہی پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی دن ہو، ان کی سوچ یہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح کمزور کیا جائے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کا مقصد ہے کہ 24 کروڑ عوام کو کمزور کرنا، 24 کروڑ عوام کو غربت کی طرف دھکیلنا۔ جب IMF کے ساتھ ہم پروگرام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ پروگرام مت کریں۔ یہ کون سا ملک ہے، کون سی اپوزیشن ہے دنیا میں جو اس طرح کام کرتی ہے؟ کوئی ملک بھی ہو جہاں اپوزیشن تو آگے بڑھ کے تعاون کرتی ہے، اور اس کی مثال ہماری اپنی ہے۔ 2018 میں جب اس کی حکومت آئی، یہ جو عمران خان ہے، جس طرح بھی آئی آپ کو پتہ ہے، 18 کا الیکشن کا آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے قوم کو کہ 2018 کا ہوا، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو بڑی پارٹیوں کے سربراہ تھے، شہباز شریف صاحب نے لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، ہمیں کہا گیا کہ یہ الیکشن اس طرح کا ہوا ہے، آپ حلف نہ لیں، اور کہا بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ آپ حلف نہ لیں، اس اسمبلی میں مت جائیں، لیکن قومی مفاد میں ملک کی خاطر نظام کو چلانے کے لیے ہم نے جا کے حلف لیا وہاں پہ، اور حلف لینے کے بعد شہباز صاحب نے بھی وہاں تقریر کی کہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کرنے کو تیار ہیں، پورا تعاون کریں گے، آپ پاکستان کو آگے لے کے چلیں اور ہمارے ساتھ میثاق معیشت کریں، ہم سائن کرنے کو تیار ہیں تاکہ معاشی پالیسیاں بنائیں اور ملک کو مضبوط کریں۔ لیکن آگے سے جو جواب ملا وہ سوائے گالی گلوچ کے اور کچھ نہیں تھا، اور وہیں اسمبلی میں ہی گالی گلوچ کا جواب ملا کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تعاون کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح زرداری صاحب نے، بلاول نے، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا بلاول نے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ اسمبلی میں سپیچ کی، اور آگے سے گالی گلوچ۔ اور آج جن کو یہ اچھوت سمجھتے تھے، آج پیچھے پیچھے پھیرتے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں۔ لیکن بات چیت تو تب ہوتی ہے جو کسی پہ اعتبار ہو، کسی کی ساکھ ہو، کوئی اپنی بات پہ کھڑا رہے، جو جیسے پتہ ہو یہ ملک کے لیے کل اچھا سوچے گا، لیکن اس کی تو گٹی میں ہے کہ ہم نے، یا اس کا ایجنڈا ہے کہ میں نے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ اور آج وہی جو اچھوت تھے، جو چور ڈاکو تھے، ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں بات چیت کریں۔ لیکن ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن پتہ تو چلے کہ واقعی سنجیدہ ہیں، واقعی یہ ملک کی خیر خواہی کے لیے آگے بات کرنا چاہتے ہیں۔
آپ نے دیکھا جس طرح کے یہ باتیں کرتے ہیں، آپ سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ شوق پہلے بھی انہوں نے پورا کیا تھا 2014 میں، جب یہ کہتے تھے بجلی کے بل جلائیں، ہنڈی کے ذریعے پیسے لائیں، بینکنگ چینل سے نہ لائیں باہر سے، اور یہ کہتے تھے ٹیکس نہ دیں، قومی عمارتوں پہ انہوں نے چڑھائی بھی کی، تو یہ پھر شوق پورا کر لیں، دوبارہ شوق پورا کر رہے ہیں۔ قوم کبھی بھی ان کی اس قسم کی جو ان کے پروگرام ہیں وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گی، نہ پہلے دیا تھا نہ اب دے گی۔ چند لوگ ایک فتنہ پھیلائے ہوئے ہیں، ایک گروپ ہے، ایک ٹولہ ہے جو ہر طرح کی فتنہ انگیزی کر رہا ہے پاکستان میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو شعور ہے، قوم آہستہ آہستہ سمجھ گئی ہے، سمجھ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اس کی سارے پروگرام، اس کے جو نیت ہے اس کا بھی پتہ چل رہا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوم کو پتہ نہ چلے کہ یہ لوگ ہیں کون سا ٹولہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے دوسری کوئی کرتا ہے، پی ٹی آئی جو ہے بانی پی ٹی آئی وہ اندر سے وہ مکر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ آپ ڈی چوک جائیں۔ تو خیر یعنی وہ بات یہی کر رہا تھا کہ ملک میں اتحاد یکجہتی کے ساتھ قوم کو آگے بڑھنا ہے، جب تک ہم اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ان پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے جو آج ہم نے پالیسیز بنائی ہوئی ہیں، ہر جو ایک ایریا ہے، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے صنعت ہے، دوسرے ادارے ہیں، ان کو ہم مضبوط کر رہے ہیں، ریفارمز کر رہے ہیں، ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے۔